کھڑے ہو جاؤ، قیام نماز میں ضروری ہے۔ کہا کیوں؟ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اللہ کی ہر مخلوق کی عبادت نماز میں۔ کہا پہاڑ کھڑا ہے، پہاڑ کھڑا ہے، وہ کھڑا ہو کے خدا کی بندگی کرتا، حالانکہ تیرے مقابلے میں وہ کمزور ہے، تیرے مقابلے میں تو چاہے تو پہاڑوں کو توڑ کے رکھ دیتا۔ پہاڑ کھڑے ہو کے بندگی کرے، تو بیٹھ کر بندگی کرے، پھر پہاڑ اور تیرا مقابلہ کیا؟ پھر تیری اور پہاڑ کی شان برابری کیسے آئے؟ تیری شان اس سے اچھی کیسے ہوگی؟ وہ کھڑا ہو کے یاد کرے، تو بھی خدا کو کھڑا ہو کے یاد کر۔ وہ ہل سکتا ہے تو نہ ہلے، وہ برباد ہو سکتا ہے تو برباد نہ ہو، وہ اپنی جگہ سے ہل سکے۔ تو جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنی جگہ سے نماز کے اندر اس طرح کھڑا ہو۔ حضرت علی کو ایک تیر لگا، حضرت علی کو تیر لگا، لوگ نکالنے لگے، درد ہونے لگا، نکل نہیں پا رہا تھا، درد بہت ہو رہا تھا۔ لوگوں سے کہا ایسا کرو، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں پھر کھینچ لیں۔ نماز میں کھڑے ہوئے، قرآن کو جو شروع کیا، لوگوں نے تیر نکال لیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ نماز کے بعد پوچھا نکل گیا؟ کہا جی نکال لیا۔ لوگوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں چلا؟ کہا میں تو جنت اور جہنم کا نظارہ کر رہا تھا نماز میں کھڑا ہوا، اللہ کی قسم مجھے اتنا بھی پتہ نہیں چلا میرے جسم پر کوئی مکھی بھی بیٹھی۔ یہ نماز ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا کھڑا ہو کے پڑھ، جس طرح پہاڑ کھڑا ہے تو بھی کھڑا ہو جا، وہ ہل سکے تو نہ ہلے۔ اب کھڑے اللہ کا قرآن پڑھ، کھڑے ہوئے کیا پڑھ؟ سبحانک اللہم، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کر۔ کیوں کر؟ اس لیے کہ وہی تعریف کے قابل ہے جس نے تجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے، وہ نہ آنے دیتا تو کیسے آتا؟ اس کی پہلے حمد و ثنا کر، اس نے آنے کی توفیق دی ہے، پھر اللہ کا قرآن پڑھ، اس لیے کہ نماز قرآن سے ہے، قرآن نماز سے ہے۔ فرمایا پڑھتے پڑھتے یوں ہو جا، اللہ اکبر کہہ کے، اس کو کیا کہتے ہو؟ رکوع۔ کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ رکوع۔ فرمایا بھینس بھی جس طرح تو رکوع کی حالت میں تیرے چار پائے ہو جاتے ہیں، چار پاؤں تیرے ہو جاتے ہیں، بھینس کے چار پاؤں ہیں، گھوڑے کے چار پاؤں ہیں، گدھوں کے چار پاؤں ہیں، جتنی اللہ کی مخلوق ہے چار پاؤں والی، وہ اسی حالت میں جھکے جھکے اللہ کو یاد کرتی ہے۔ تو بھی اسی طرح اللہ کو یاد کر، ان سے افضل ہو جا، وہ ہلیں تو نہ ہلے، وہ ہلیں تو نہ ہلے۔ فرمایا یہ اسی طرح اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو بھی اسی طرح اللہ کی بندگی کر، تاکہ ان کی بندگی بھی تیرے اندر آ جائے۔ پھر کھڑا ہو جا جس طرح درخت کھڑا ہوتا، اس لیے کہ درخت کے اندر کبھی خدا نے جھکاؤ رکھا ہے، کبھی درخت کے اندر اللہ پاک نے اتار رکھا ہے، کبھی چڑھاؤ رکھا ہے۔ اب یہ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، درخت کی طرح ہو جا۔ کہا جب کر لیا تو اب میری اس مخلوق کی طرح ہو جا جو زمین پہ چلتی، وہ سجدے میں خدا کو یاد کرتی ہے، تو بھی سجدے میں پڑھ کے خدا کو یاد کر، تاکہ اس میری مخلوق کی بندگی بھی تیرے اندر آ جائے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے کئی فرشتے ایسے ہیں جن کو خدا نے بنایا، کہا رکوع کرو، وہ رکوع کر رہے ہیں، قیامت تک رکوع کرتے رہیں گے۔ فرمایا بعض فرشتے ایسے ہیں جن کو خدا نے حکم دیا سجدے کرو، جب سے وہ بنے ہیں سجدہ کر رہے ہیں، قیامت تک سجدے میں پڑے رہیں گے۔ رکوع کر تاکہ فرشتوں کی طرح تیرا رکوع ہو جائے، تو سجدہ کر تاکہ فرشتوں کی طرح تیرا سجدہ ہو، ان کی عبادت بھی تیری عبادت کے اندر آ جائے۔ اللہ پاک کی ہر مخلوق کی عبادت نماز کے اندر آتی۔ سجدے دو رکھے گئے، رکوع ایک رکھا گیا، رکوع ایک رکھا گیا، سجدے دو رکھے گئے۔ فرمایا پہلا سجدہ کر، زمین پہ اپنے سر کو ٹکا، اقرار کر اللہ منہا خلقناکم، میں اسی مٹی سے بنا ہوں، میں اسی مٹی سے بنا ہوں۔ پھر بیٹھ جا، پھر بیٹھ جا، یہ تیری زندگی ہے۔ پھر دوسرا سجدہ کر، اللہ پھر میں نے اسی مٹی میں جانا۔ بات سمجھے میری کہ نہیں بھائی؟ توجہ سے ذرا، پہلا سجدہ کر، منہا خلقناکم، اقرار کر کے اس مٹی سے بنا ہے، اٹھ کے بیٹھ، وفیہا نعیدکم، یہ تیری زندگی ہے۔ دوسرا سجدہ کر، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر ہم نے تجھے اسی مٹی میں ڈالنا۔ یہ انسان کی زندگی، یہ انسان کی۔ یا حدیث میں حضور نے فرمایا جب اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، آدم نے سجدہ نہیں کیا۔ فرشتے سجدے میں تھے، اللہ نے انعام دیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے لعنت کا توق گلے میں ڈالا۔ جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا کہ شیطان لعنتی ہو چکا ہے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو فرشتے شکریہ کے طور پر دوبارہ سجدے میں گر گئے۔ خدایا تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں سجدے کی توفیق دی، تو نے ہمیں شیطان نہیں بنایا کہ ہم اکڑے رہ گئے، ہم نے تیرے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ فرمایا فرشتوں نے دو سجدے کیے، تو بھی جب نماز میں کھڑا ہوا کر، تو بھی دو سجدے کر لیا کر، تاکہ تیری اور فرشتوں کی عبادت برابر ہو جائے، تاکہ تیری عبادت اور فرشتوں کی عبادت برابر ہو جائے۔ فرمایا جب دو سجدے کر لیے، اتحیات میں بیٹھ جا،
اور اتحیات میں بیٹھنا کیا ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں معراج کی رات اللہ کے پاس گیا، اللہ پاک کے دربار میں پہنچا، اللہ کے قریب پہنچا، ثم دنا فتدلا، جب خدا کے نور کے پردے ہٹتے چلے گئے، میں اللہ کے سامنے، اللہ میرے سامنے، ثم دنا فتدلا، پھر درمیان میں ایک تیر کمان جتنا بھی فاصلہ نہ رہا، میں خدا کو دیکھ رہا تھا، خدا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے مجھ سے پوچھا میرا محبوب میرے دربار میں آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو، کیا چیزیں لے کے آئے ہو، کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ میں نے اللہ کو کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نفلی عبادت لے کے آیا ہوں، قولی عبادت لے کے آیا ہوں، مالی عبادت لے کے، اللہ ساری عبادتیں میں تیرے لیے لے کے آیا ہوں، اس لیے کہ تیرے دربار میں عبادت نہیں ملتی، تو کسی کے سامنے عبادت نہیں کرتا، عبادت ہمارے ذمہ ضروری تھی۔ اللہ جتنی قسم کی عبادتیں ہیں میں ساری کی ساری عبادتوں کی پوٹلی اور گٹھڑی باندھ کر تیرے دربار میں وہ تحفہ لے کے آیا ہوں، اللہ تو اس کو قبول فرما۔ جب میں نے تحفہ دیا تو اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا میرا محبوب جس طرح تو تحفہ انوکھا لے کے آیا ہے، میں بھی اسی طرح تجھے تحفہ انوکھا دیتا ہوں کہ میں تیرے اوپر سلام پڑھتا ہوں، میں تیرے اوپر سلام پڑھتا ہوں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں ملی، اللہ کی برکتیں ملی۔ حضور نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ جس طرح تو میرے اوپر رحمتیں اور سلامتیاں بھیج رہا ہے، اللہ میری امت کے نمازیوں پر بھی اسی طرح سلامتی اور رحمتیں بھیج دے۔ اللہ پاک نے کہا ہاں ان پر بھی سلامتی اور رحمتیں۔ فرمایا سدرۃ المنتہا پہ کھڑا جبرائیل میری اور اللہ کی باتیں سن رہا تھا، جیسے ہی اللہ میں نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وہ سدرۃ المنتہا پہ کھڑا پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ جو مصطفیٰ سے باتیں کر رہا ہے اس اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں یہ محمد جس سے اللہ باتیں کر رہے ہیں یہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جملہ اللہ کا اور اللہ کا، میرا اور اللہ کے فرشتے جبرائیل کا خدا کو اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے میری امت سے کہہ دیا یہ باتیں وہاں معراج میں ہوئی تھی، نماز چونکہ تیری معراج ہے، نماز تیری معراج ہے۔